تو آج کل کو جو ہے نا کنوینر جو ہوتا ہے، جو کنوے کرتا ہے کسی چیز کو دوسروں کو تک پہنچاتا ہے، اس کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ وہ کنوینر ایسا ہو جو توحید کو ماننے والا ہو، رسالت کو ماننے والا ہو، آخرت کو ماننے والا ہو۔ ورنہ ویسا عیسائی ٹیچر جس کو خدا سے دوری ہے، نبی سے دوری ہے، آخرت سے دوری ہے، کوئی بھی ایسا ٹیچر آپ کو ملے اور وہ آپ کو آپ کے بچوں کو تعلیم دے تو وہ تو اللہ سے دور کرا دے گا، وہ اللہ سے دور کرائے گا۔ وہ کہے گا کہ دیکھو سورج جب نکلتا ہے تو اس لیے نکلتا ہے، بارش ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی، وہ اللہ بارش اتارتے ہیں وہ نہیں، بارش ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے۔ مگر وہی اگر اللہ کا پکا سچا موحد ہو، توحید پرست ہو، اللہ کا یقین ہو، تو اس سورج نکلنے میں بھی وہ اللہ کی قدرت کو بتائے گا، دیکھو سورج نکلتا کیسے۔ دنیا کی جو جس آربٹ میں جو یہ گھوم رہی ہیں، جس کی آربٹ ہے 24 گھنٹے میں جو گھومتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ ہم جس جہاں ہمیں اللہ نے جس چیز کو تجویز کیا ہے وہ کتنی خوبصورت ہے، کتنا نظام ہے۔ ہوائیں اللہ چلاتا ہے سانس لینے کے لیے، پانی کا اللہ نے انتظام کیا ہے ہماری ضرورت کے لیے، کھانے کا اللہ نے انتظام کیا ہے ہماری ضرورت کے لیے، اللہ رزق اتارتا ہے، پانی اتارتا ہے۔ ہم جتنی موٹریں لگا لیں مگر ہم اتنا پانی نہیں کچھ وقت میں جو ہے جمع کر سکتے جو اللہ 5 منٹ میں جمع کر دیتا ہے پورا دن۔ تو ہم پوری موٹر لگا لیں تو وہ کام نہیں کر سکتے، مگر یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ایسا ایمان، تو ویسا کنوینر، ویسا ٹیچر جو خدا سے دور رہے گا، رسول سے دور رہے گا، آخرت سے دور رہے گا، تو وہ ویسے ہی بتائے گا پانی تو یوں ہوتا ہے، بارش تو یوں ہوتی ہے نا، کھانے کا انتظام یہ تو نکل رہا نا، اناج تو نکلتا ہے کہ ہم کھاد دیتے ہیں۔ بھائی کھاد تو تم نے دیا ہے، تم نے بیج تو بو دیا ہے، مگر اندر میں جو میکینزم جو اللہ کا ہو رہا ہے وہ تم کر رہے ہو، یا تم کہیں سیٹلائٹ لے کر یا کچھ ایسا لے کر کمپیوٹرائز تم کر رہے ہو کہ اندر میں اس کو تیار کر رہے ہو؟ اندر میں کون تیار کر رہا ہے؟ اللہ نے جو صلاحیت دی ہے انسان کو بس اتنا ہی ہے کہ وہ بیج بو دے، اس کے لیے صفائی کر دے، وہاں جو جانور آ کر اس کو کھا جائیں اس سے بچا لے، اتنا ہی تو ہے۔ مگر اب اتنا ہم نے دے دیا، بھائی اللہ کریے اس کو اٹھائیے، یہ تم کر سکتے ہو؟ تو سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم توحید سے بہت دور ہو چکے ہیں، اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہم مادہ پرست بن چکے ہیں، اور ہم اپنی زبان سے کتنی دفعہ دن بھر میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نہیں ہوتے تو آپ یہ جو گھر کا پلنگ ہے نا، اگر وہ مستری نہیں ہوتا تو بنتا بھی نہیں۔ بھائی ٹھیک ہے انہوں نے ہی بنایا ہے، مگر یہ کہیں کہ اگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو یہ مستری نہیں آتا۔ ہر چیز میں اللہ کو، تو اللہ کو ہر چیز میں جب ذہن میں رکھیں گے تو کوئی بھی کام ہوتا ہوا دکھے گا تو یہی ہوگا کہ اللہ کی مرضی سے تو ہوا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ سب پورا دنیا کی جو پورا نظام جو ہے نا، یہ پورا نظام میرے تھنکنگ یعنی میرے سوچ کے مطابق چلتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے تھے، تو لوگ کہتے تھے پاگل ہو کیا، تمہاری مرضی سے یہ پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، تمہارے مرضی سے، تمہارے سوچنے میں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں میرے سوچنے کی وجہ سے۔ بولے وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کو اللہ کے سوچ پر چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اپنی سوچ کو، اپنی جو بھی ڈیزائر خواہشیں ہوتی ہیں، ہم نے ساری چیزوں کو اٹھا کر اللہ کے حوالے کر دیا ہے کہ اگر اللہ جیسا چاہیں گے گویا کہ وہ میری سوچ ہے، میری سوچ ہے کہ ہم نے سوچا تھا تو یہ ہوا۔ تو یعنی اللہ بولتے ہیں نا بھائی کہ جب اللہ ہی کو، بادشاہی کو، ایک عورت کا ایک واقعہ لکھا کہ وہ اس نے کچھ کام اچھا کیا تو اس سے بادشاہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کیا چاہتی ہو، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، سلطنت تمہارے نام کر دیں، ہاف تمہارے نام کر دیتے ہیں، تم کو کیا تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہہ دیا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو آپ چاہیے، مجھے سلطنت نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، یعنی بادشاہ سلامت آپ مجھے چاہیے، آپ مجھے اپنا بنا لیجئے۔ تو گویا کہ جب بادشاہی اپنا ہو جائے تو سارا چیز تو اسی کا ہو گیا۔ وہ سلطنت لے لیتی مگر بادشاہ کی جب وہ ہو گئی